احمد عبید صاحب، آرمی چیف نے کہا کہ مجھے کوئی خط نہیں ملا، خط ملا تو نہیں پڑھوں گا، کوئی خط ملا تو پرائم منسٹر کو بھجوا دوں گا، یہ سب چالیں ہیں، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ سسٹم اسٹیبلشمنٹ اور میاں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے آرام سے سموتھلی جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے باہر ہو یا باہر نہ ہو۔ جی عبید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کامران صاحب کہ یہ دنیا کا بھی دستور ہے، اور یہ دستور جو ہے روز ازل سے ہے کہ خالق کی سب سے زیادہ جو مخلوق جو ہے نا اس کے ساتھ ہمدردی اور پیار ہوتا ہے۔ واہ۔ تو یہی چیز ہمارے یہاں پر بھی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دینا جو ہے نا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ لیٹر آیا اور لیٹر جو ہے وہ میں وہاں بھیج دوں گا، چیف جسٹس کے پاس بھی لیٹر گیا، جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا، یہ کنٹروورسی، یہ بات الگ ہوگی، لیکن ایک لیٹر وہاں گیا ایک یہاں گیا۔ اب یہ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہمارے آرمی چیف ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، تو صداقت میں جو سچائی جو طاقت ہے نا اور جو جرت ہے اس کے اندر خود پیدا کرتی ہے صداقت، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر یہ کہہ بھی دیں کہ خط آیا تو ٹھیک ہے، اس کے معاملات ہیں یا کچھ ہے، یہ کہہ دینا جو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم، یہ دنیا، یہ پاکستان کے عوام یہ بات مان لیں گے کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں اور یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے؟ یہ پاکستان کے اندر جب یہ حکومت ان کی ختم ہوئی اور پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اور اس کے بعد 90 دن کے الیکشن کو ڈیلے کرنے میں کون تھے، کس نے رول پلے کیا تھا؟ یہ سب کے سامنے ہے ساری سر بات۔ مجھے ایک بات بتائیے، پھر آپ کے سامنے ہے اس وقت یقین کریں میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی کو بھی، لیکن آپ سے کیونکہ آپ ایک لائر ہیں، تو یہ تو سر بائی لا عمران خان صاحب کا آرمی چیف کو ایڈریس کرنا یا ان کو خط بھیجنا، آرمی چیف ٹیکنیکلی دیکھا جائیں تو وہ تو حکومت کے ماتحت ہی ہوتی ہے نا، پرائم منسٹر کے انڈر ہی آئیں گے وہ۔ تو اگر وہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں آرمی چیف پرائم منسٹر کے انڈر نہیں ہوتا، کوئی بھی آرمی چیف نہیں ہے، پاورفل ہوتا ہے، میں ایگری ود یو، چاہے وہ عمران خان صاحب کا دور تھا یا ابھی دور ہے یا کوئی اور دور ہے، لیکن ٹیکنیکلی اگر وہ آرمی چیف یہ کہے کہ جناب لیٹر آئے گا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں لیٹر پھاڑ دوں گا، تب تو ہم کہتے ہیں کہ یار بڑی ہی ایروگنس والی بات کہہ دی، انہوں نے کہا بھی لیٹر آئے ہی نہیں، اور آئے گا تو میں پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا جو ان کی ڈیوٹی بنتی ہے بھیجنا۔ یہ ٹھیک ہے جی، یہ بھیجیں، بلکہ اس ڈیوٹی سے میں بالکل منحرف نہیں ہوں، یہ بالکل بھیجنا چاہیے اور وہ بھیجیں، لیکن جو لیٹر کے اندر کنٹینٹس ہیں جو انہوں نے پڑھے ہوں گے یا نہیں پڑھے ہوں گے یا نہیں دیکھا، میں اس کو بھی ڈیبیٹ نہیں کرتا۔ جب وہ کہہ رہے ہیں سر اوپن لیٹر ہے نا، کنٹینٹ سب نے پڑھے ہیں کہ جو میں آپ کو ایگزسٹنگ ریالٹیز جو ہے نا، سر میں آپ کو ویسا اندر کی خبر دوں، آپ کو اندر کی خبر دینے لگا ہوں، آپ کو میں بتاؤں اسٹیبلشمنٹ کا کیا موقف ہے لیٹرز کے اوپر؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو، وداؤٹ کوٹنگ اینی ون۔ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ پلان بنایا کہ اس طرح زیادہ اٹینشن ہوگی کہ بجائے ٹویٹ کرنے کے ایک لیٹرز کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور ان لیٹرز کے اندر بیسکلی وہ اپنا نیریٹو جو کہ فوج مخالف نیریٹو ہے وہی دے رہے ہیں، وہ یہ کوئی ہمدردی میں فوج کی بات نہیں کر رہے، وہ اپنا سارا جو غبار ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کس طرح دیکھتی ہے ان لیٹرز کو، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے بڑی چلاکی چلی، بجائے ٹویٹس کرنے کے انہوں نے لیٹرز کا نام دے دیا، آرمی چیف کو ایڈریس کر کے آرمی کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا آرمی چیف یہ کر رہا ہے، تمہارا آرمی چیف یہ غلط کر رہا ہے، آرمی کا مرال یہاں گرا ہوا ہے، وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، جو آج آرمی چیف نے کہا نا چلاکی ہے یہ، تو وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا میرے حساب سے موقف ہے۔ جی میں آپ کو بتاؤں ان لیٹرز کے اوپر، جی بات یہ ہے کہ وہ دیکھیے، اصل میں جب آدمی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ، کیونکہ ڈپارٹمنٹ جو ہے جب بھی وہ ایک لیمیٹڈ سچویشن کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ ہورائزن کو دیکھتا ہے تو وہ ہورائزن بھی چھوٹا نظر آتا ہے اس کو، جب باہر نکلے گا آدمی اس سے تو پھر وہ ہورائزن، براڈ ہورائزن جب اس کو نظر آئے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ میں نے غلط طریقے سے بات کی تھی۔ بات یہ ہے کہنے کی صرف میری کہ ایگزسٹنگ ریالٹیز جو ہے نا، مثلا محسن نقوی صاحب کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے گئے، یہ سیاست نہیں تو کیا تھا؟ اگر ان کو نہیں پتہ لگا تو ان کے انڈر آفیسر نے یہ کام کیا، ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی کرتے جیسے فیض حمید کے خلاف کیے۔ میں تو خوش تھا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے، لیکن کسی اور کو بھی نہ چھوڑیں آپ، تاکہ پتہ لگے کہ ہاں، لیکن ویسا آپ ایٹ لیسٹ حکومت کو اتنا اپریشیٹ تو کریں کہ دیکھیں یہ اچھی ایک امن و امان کے ساتھ سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں،
یہ کیسی بات ہے؟ آپ مخلوق کہہ لیں جو کہہ لیں ان کو، لیکن دیکھیں نا ٹیکسفلی چل رہے ہیں. ہمارے جو بھائی آئے ہوئے بیرسٹر عقیل ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، شہباز شریف صاحب آرام آرام سے اپنے سارے کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، اور آپ کا کوئی چیلنج بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کا مین بندہ جیل کے اندر ہے. نہیں دیکھیں نا، دیکھیں بڑا اچھی بات کی آپ نے اچھی بات کی کہ وہ بڑے آرام سے کام ہمیشہ میں تو اچھی وہ بڑے آرام سے کام ایسے کر رہے ہیں کہ جب پرائم منسٹر بنے انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ یہ ملک کی معیشت بڑی خراب ہے، میں تنخواہ کے بغیر پرائم منسٹر کا جو ہے شپ کا کام جتنا بھی ہے اس عہدے سے متعلقہ وہ بغیر پیسے لیے کام کروں گا، بغیر تنخواہ کے کام کروں گا. اور ایک مہینے کے بعد جب وہ آئی پی پی کا شور پڑا تو پتہ لگا کہ ان کے دونوں بیٹے تو اربوں روپے لے چکے ہیں، ان کے یونٹس ان کے لگے ہوئے ہیں، اور 28% شیئر ہے ٹوٹل میں ان کا. اور وہ ایک یونٹ بجلی دیے بغیر اربوں روپے گورنمنٹ آف پاکستان سے لے چکے ہیں، اور وہ پیسہ بھی انہی کے گھر میں گیا ہے. یہ منافقت جو ہے یہ کھا جائے گی قوم کو، اور کھا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں سر پوچھ لیتا ہوں خدا کے لیے یہ ملک کے ساتھ جو نقصان ہو رہا ہے اور جو نقصان ہو چکا ہے، اور ایسے تو نہیں ہوا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ امیر ہو گئی، یہ ملک غریب ہو گیا. ٹھیک ہے سر، جن ملکوں کے اندر آپ موازنہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر عقیل ملک جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ ایک کرپٹ حکومت ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا نہیں ہوں، یہ تو حقیقت سامنے ہے، ریکارڈڈ ہے. میرے سمجھنے کی بات چھوڑیں، 10 سال کا ریکارڈ لیجئے شہباز شریف کا اور عمران کا، کہ انہوں نے 10 سال جو ہے وہ ان کا ٹیکس کا ریکارڈ کیا ہے 80 سے لے کے 90 تک کا. پوائنٹ آگیا جی آپ کا، اور وہ اتنی بڑی جائیدادیں کیسے بن گئی؟ سر پوائنٹ آگیا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اصل میں ویسا پوائنٹ آپ کا آگیا، بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر بھائی کیا حال ہے؟ آپ کو دیکھ کر ہمیشہ بھی نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ آپ بہت مطمئن ہیں. یہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر عمر ایوب صاحب نے آئی ایم ایف کو لیٹر بھی لکھا اور ڈوسیر بھی دیا ہے. اس سے آپ کتنے کے پریشان ہوں گے؟ اور مجھے سمجھ نہیں آیا چیف جسٹس آف پاکستان سے ملوانے کی کیا ضرورت تھی یار؟ کیا خدشہ یہ تھا کہ کسی اور جج سے کہیں مل لیا، اگر کوئی دوسرے جو 2 جج جن کے خلاف آپ شاید غالباً پلاننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ کہ چیف جی سر کیا جسٹس سے جی نہیں آپ کو معلوم کہ چیف جسٹس سے عمران خان نے تو نہیں ملا سکتا، یہ چیف جسٹس سے حکومت نے ارینج کیا میٹنگ. ٹھیک، اور حکومت ہی ارینج کر رہی ہے پاکستان بار کاؤنسل کے ساتھ میٹنگ. بالکل ٹھیک.